ویلکم بیک۔ اسٹاک ایکسچینج کے بعد IMF سے معاہدے کے اثرات امریکی کرنسی ڈالر پر بھی پڑنے لگے۔ انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ڈالر کی قدر میں 11 روپے 24 پیسے کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 274 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ عید تعطیلات سے پہلے انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 99 پیسے پر بند ہوا تھا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 5 روپے کمی کے بعد 280 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 2 دنوں میں ڈالر 10 روپے کی کمی ہو چکی ہے۔ IMF معاہدے کے بعد پاکستان میں ڈالر ریٹ کریکشن ہو رہی ہے۔ صدر پاکستان فوریکس ایسوسی ایشن ملک بوستان نے AOI کو بتایا سٹے بازوں نے ڈالر ہولڈر کر رکھا تھا، اب وہ کل سے مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں۔ کریکشن ہی ہے جو کہ بہت زیادہ پاکستان کا ڈیفالٹ کا ڈٹولا اتنا پھٹا گیا کہ لوگ خوف زدہ ہو کے اپنی پوزیشن ہولڈ کر کے بیٹھ کے، خاص طور پر ایکسپورٹ پروسیڈ 5 سے 6 ارب ڈالر بعد رکی پڑی ہے۔ اس طرح مارکیٹ میں لوگوں نے سونا دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیا اور ڈالر خریدنا شروع کر دیا۔ جو سٹے باز تھے ان کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے اپنے کل سے ہی مارکیٹ میں ڈالر بیچنے شروع کر دی تھی۔ اور انٹر بینک کیونکہ آج کھلے 8 دن کے بعد تو وہ بھی تقریباً 286 سے کم ہو گیا، ابھی 213 روپے گر چکا ہے۔ ابھی لگتا ہے یہ ڈالر کا ریٹ 270 اور 280 کے درمیان ٹریڈ کرے گا۔ ڈیمانڈ جو ہے اب کوئی بار کی تو ہے نہیں جس سے فرق پڑتا، اور فرق پڑنے سے ہی ڈیمانڈ جو ہے بلیک مارکیٹ میں بڑی تھی۔ IMF کی ڈیل کے بعد جو ہے کانفیڈنس بحال ہوا مارکیٹ کا، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو ہمارے لینڈرز ہیں ان کی طرف سے ڈالر انفلو شروع ہو جائے گا، تو بہت سے لوگ جنہوں نے کہ ڈالر انویسٹ کر رکھے تھے، ہولڈ کر رکھے تھے، وہ اس وقت اسی جلدی میں ڈالرز بیچ رہے ہیں جس جلدی میں وہ خرید رہے تھے۔ اور آنے والے جو 1-2 ہفتے ہیں اس میں مارکیٹ شاید اسی طرح کا بہیو کرے گی، لیکن یہ ریٹ جو ہے یہ اسٹیبل اور سیٹل ہو جائے گا 15 جولائی کے بعد۔ جو پینک سیلنگ ہے اس وقت وہ ہو رہی ہے، انسرٹینٹی کی ڈالر کے ریٹ میں وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی۔ بجلی 4 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہوگی، لیکن جلد روپیہ تگڑا ہوگا، مہنگائی نیچے آئے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے دسمبر تک مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری ٹیم کے لوگ بھی کہتے تھے IMF سے معاہدہ نہیں ہوگا، مشکلات کے باوجود میں کہتا رہا آخری ہفتے میں معاہدہ ہوگا۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر جولائی میں ہی 14 ارب ڈالرز ہونے کی توقع ہے۔ ٹیم کہ لگتا ہے کہ یہ نمبر ریویو نہیں ہوگا، جس طرح کی مشکل نیگوشیشن جاری تھی اور کئی راتیں لگیں، تو میں نے کہا یہ ہوگا اور آخری ہفتے میں ہوگا۔ 5.6 بلین ڈالر کے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہم نے ریز کرنی ہے اس ایگریمنٹ کے تحت، اس میں وہ ہم نے سب مٹیریلائز کرنے کا پلان ہے۔ مثلا 2 ارب سعودی عربیہ، 1 ارب UAE کا جو ہے مٹیریلائز کرنا ہے جولائی کے مہینے میں۔ ورلڈ بینک کا اپنا پروگرام مکمل کر دیا ہوا ہے، 450 انہوں نے دینے ہیں۔ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے 250 کی دینی ہے۔ جنوا کے جو ہمارے پلیجز تھے وہ 350، تو یہ 4 بلین ہو گیا۔ 5واں بلین ہمارا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا ہے، اور 600 ملین جو باقی بچا ہے اس کے ارینجمنٹ ان ہینڈ ہیں، بورڈ میٹنگ سے پہلے وہ بھی ان پلیس ہوں گے۔ 5.6 بلین رفلی ہماری جو انفلوز ہوں گی، 9.5 بلین میں اگر 5.5 ایڈ ہوتے اٹ ول بی اباؤٹ 14 سے 15 بلین ڈالر۔ وی ول بی کمفرٹیبل۔ تو جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے دسمبر تک کوئی ایشو نہیں ہوگی۔ ہمیں جمہوریت کے ساتھ فسکل ڈسپلن کو اپنانا ہوگا۔ بجلی کی قیمت ڈپینڈز آن سو مینی فیکٹرز، نیپرا کیلکولیٹ کرے گا تو یہ 3.5-4 روپے کا فرق پڑے گا۔ آپ کا انشاءاللہ روپیہ بہتر ہوگا، سٹیبل ہوگا، اور یہ اپنی اسٹرینتھ گین کرے گا۔ انفلیشن کو تو میں اللہ نے چاہا تو نیچے جاتی دیکھ رہا ہوں۔ 9 ماہ کے لیے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے وقتی ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا چند ماہ گزر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 9 ماہ کے لیے $3 بلین کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جو امیڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ یہ حل نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے، اور سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں آپ کے چند ماہ گزر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں جو اکنامک ریسٹرکچرنگ ریکوائرڈ ہے اس کی طرف آگے جانا ہوگا۔ اگر نہیں جائیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے کئی معاہدے کیے جن کو پایا۔ کینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چیئرمین PTI نے عدالت میں وعدہ کیا تھا کہ وہ انکوائری کمیٹی میں پیش ہوں گے۔ عدم پیروی یا غیر حاضری پر چیئرمین PTI کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوگی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا۔ ٹرائل کورٹ کے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا ٹرائل کورٹ 7 دن میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کرے۔ ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست مسترد کی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو آج نیب میں طلب کیا گیا۔ تمام تحفوں کی تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی۔ نیب نوٹس میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین نے کل 108 تحفے وصول کیے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو موجود تحفے بھی ساتھ لانے اور فروخت کیے گئے تحفوں کی رسیدیں ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی آج نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ نیب نوٹس کے مطابق بشرا بی بی کو این سی ایس اسکینڈل میں طلب کیا گیا اور القادر ٹرسٹ معاہدہ اور فنڈز دینے والوں کی فہرست ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب آرڈیننس میں بنیادی ترامیم کا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر مملکت صادق سنجرانی نے صدارتی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ آرڈیننس کے مطابق چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن جسمانی ریمانڈ میں رکھا جا سکے گا۔ چودھری پرویز الہی کی گن مین محمد زمان کے موبائل فون سے اہم شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق پرویز الہی کی گن مین محمد زمان کے موبائل سے اہم آڈیوز ملی ہیں۔ آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے پرویز الہی اور زمان رقم کے لین دین پر بات کر رہے ہیں۔ زمان کی سارہ انور کے گھر پر 71 بار موجودگی تکنیکی سہولیات سے ثابت ہو گئی ہے۔ بینک کے سامنے کھڑے ہیں، بیوی آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اسی بینک کے کیا اس بینک کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا جی سر میں آ گیا سر۔ جی سر آ گیا دیکھے سر۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی سر۔ تو میں کتنے بیٹھا ہے؟ مین پورٹ سے سر۔ اچھا چلو جونا دن دے دیے پیسے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے میرے کو کتنے ہیں؟ چلے سر میرے کو 2 ساتھ سر۔ چلو 2 جی ٹھیک ہے سر۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ میں 20% اضافہ کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ میں 2,04,864 روپے جبکہ دیگر ججز کی تنخواہوں میں 1,93,527 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں سے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ اب 12,29,189 روپے ہوگی۔ گزشتہ سال کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کی بنیادی تنخواہ 10,24,324 روپے تھی۔ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 11,61,163 روپے مقرر کی گئی ہے۔ وزارت قانون نے صدر کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا۔ بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے 2022-23 کی تیسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ میں اضافے کی منظوری دی۔ اضافے کا اطلاق جولائی، اگست، ستمبر 2023 کے بلوں پر ہوگا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ بجلی کمپنیز نے نیپرا کو سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دی تھی جس پر 24 مئی کو سماعت ہوئی تھی۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5,500 میگا واٹ سے زائد ہو گیا ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 21,500 میگا واٹ اور طلب 27,000 میگا واٹ ہے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق شارٹ فال کے باعث 6 سے 8 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لائن لاسز اور بجلی چوری کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ پن بجلی کی پیداوار 6,373 میگا واٹ ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹ 772 میگا واٹ اور نجی شعبے کی بجلی گھروں کی پیداوار 10,136 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے ملک بھر کے عوام کی زندگی جہنم بنا دی۔ بجلی 1 گھنٹہ آتی ہے، 4 گھنٹے جاتی ہے، بل پھر بھی بھاری بھرکم آتے ہیں۔ ملک کے شہریوں کا شدید رد عمل بجلی عدم فراہمی سے پریشان ہے۔ یہ تو ہے ہی نا، بالکل 1 گھنٹے کے لیے بجلی آ رہی ہے، وہی 1-2 گھنٹے کی جیسے آتی ہے ایسے آتی ہے۔
फिर चली जाती है, बार बार उसका खटका गिर जाता है मीटर वाली लाइट का। मैंने फिर 5,000 बिल आ गई थी ना, क्यों 2 घंटे आती है 2 घंटे जाती है, एक पक्का चल रहा है बस, और मेरे घर ना मोटर है ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पक्का छत वाला एक बल्ब चलता है। 4-4, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती, अब लोग परेशान हैं। गर्मी में तो बुरा हाल है भाईजान, यहाँ पे तो जहाँ देखो बिजली बंद ही बंद है, कोई 2-3 घंटे चलती है 24 घंटों में। दिन रात मजदूरी करता है, यहाँ पे बिजली नहीं है, घर पे जाता है अपनी परेशानी, वहाँ भी बिजली नहीं है। बिजली की यहाँ प्रॉब्लम है, खाने की यहाँ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान में हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग तो ये हालात है यहाँ पर, 24 घंटे में 16 घंटे लाइट बंद है। लोड शेडिंग जो है उसने कारोबार जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिए हैं। बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, घर में जाए घर में भी लाइट बंद रहती है, बच्चे भी परेशान हैं, बाहर भी काम नहीं हो रहा। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है और दूसरा लोड शेडिंग। खुदारा हमारी इन हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है, अगर इनसे नहीं हुकूमत चाह रही तो ये खत्म कर दें। बापड़ा वालों जान दो, थोड़ी देर बत्ती आन दो, मोबाइल की बैटरी मुक गई है, पानी वाली टैंकी सुख गई है। लोड शेडिंग जो है इस पर काबू करे, कंट्रोल करे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम जो सुख का चैन का सांस ले सके। बिजली नहीं आती जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। अंधेरे च बैठे हैं जी, ना सुबह बिजली है ना राती बिजली है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 9 मई की शरंगेजी में मुलव्वस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंद के मामू ने बयान में कहा, किसी सियासी जमात की पाक आर्मी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। राजा शाहिद महमूद का भांजा और वो अडयाला रोड से चर्च के सामने से उसको गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी की FIR दी। GHQ पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, ये हम चीज बिल्कुल न कबूल कर सकते हैं न कबूल करेंगे। जमातें सारी एक साइड पे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी आर्मी के सामने। पाक आर्मी है तो हम हैं, पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है। खान साहब हमें लेक्चर देते हैं, टेबल पे हाथ लगा के वो लेक्चर दे रहे हैं। क्या 9 मई को नहीं बोला था कि कैंट पे हम जाके अपनी ताकत दिखाओ? खान साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये साबित आप क्या करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी जो से हैं वो कि पाक आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाए? ये चीजें हमें काबिल कबूल नहीं। मसीही बरादरी के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। शरपसंदों की जानिब से की जाने वाली तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मसीही बरादरी का कहना था कि ये सरकारी अमलाक, फौजी तंसीबात और जिन्ना हाउस पर धावा बोलने वाले दुश्मन के पैरोकार तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट को पूरी तौर पर कंडेम करते हैं, उन सारे लोगों को जिन्होंने इस शरपसंदी में हिस्सा लिया, और हमारी दरख्वास्त है कि जो अरबाब इख्तियार हैं पाकिस्तान आर्मी के भी और हुकूमत के भी, वो इन ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। वो बड़ा अफजल मकाम है उन शोहदा का हमारी नज़रों में, जो हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। हम सोते हैं और वो सरहदों पर जाग के पहरा देते हैं ताकि हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दुश्मन ने 75 साल में वो काम नहीं किया जो इन लोगों ने कर दिखाया है। इन्होंने भी ये किया है, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है, अदारों पर हमला किया है। ये वाकया जो 9 मई को वकू में आया, इंतहा पसंदों या शिद्दत पसंदों की वजह से वकू में आया है। दर हकीकत ये इंसानियत के मियार से गिरे हुए हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद रुकन असेंबली गुलाम मोहम्मद ने जमा कराई। मोहम्मद मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ रुकन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जो मुस्लिम लीग नून के हैं गुलाम मोहम्मद, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। 9 मेंबरान असेंबली के दस्तखतों से ये तहरीक अदम एतमाद असेंबली में जमा करा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मौसम से मुताल्लिक खबर ये कि मुल्क के कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश ने रंग जमा दिया है। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली चली गई है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त आप देखते रहिए ARY न्यूज।